ارشاد بھٹی صاحب، آپ ایک صحافی ہیں، آپ کا کیا ٹیک ہے کل کے خاور مانیکا کے انٹرویو کے اوپر؟ میرا تو ویسے ایمان کے تک یقین ہے کہ دنیا میں اسپرچول کوئی نہیں ہے، ذاتی معاملات پہ بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسپرچول کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہوا بنایا ہوا ہے نا کہ جی فلاں بی بی تو فلاں بابا تو فلاں یہ تو فلاں وہ، یہ فضولیات اور لغویات کے اندر قانون کے آگے سب ہیچ ہے۔ لیکن آپ کو کیا ملا انٹرویو سے کل کے، عمران صاحب کے متعلق یا اوروں کے متعلق؟ دیکھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ہم لوگ ہیں اصل میں بصیرت پرست نہیں ہیں، عقیدت پرست ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا پسند کا لٹیرا چاہیے، ہمارا جو پسندیدہ ہو وہ جو بھی کر جائے وہ پاک باز ہے، اور جو ہمارا مخالف ہے وہ جتنا بھی پاک باز ہو وہ غلط ہے، اور اس میں سے بہت سارے کیڑے نکلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی کی انوالومنٹ ہے، میں سوچ رہا تھا، مجھے پتا تھا، میں آپ کے پروگرام میں ایک دو مرتبہ میں نے بات کی کہ خاور مانیکا کی کوئی پریس کانفرنس آنے والی ہے، خاور مانیکا کا کوئی انٹرویو آنے والا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خاور مانیکا بنی گالہ اور زمان پارک میں جو بیانیہ بن رہا تھا نا میر جعفر میر صادق کا، کہ فوج کو میر جعفر کہو اور جو بھی بات کرے اس کو غداری سے لنک کر دو، اور جو کچھ بھی ہے اس کو تباہ و برباد کر دو، اور فوج سے لڑنا ہے اور دھرنے کرنے ہیں اور بڑے زیادہ لوگ آنے ہیں اور فلانا فلانا، اس حوالے سے کوئی گفتگو کرے گا، یا جو مبینہ طور پر لوٹ مار ہوئی پنجاب میں، اور 3 خاندان تھے مبینہ طور پر جو اس لوٹ مار کے تھے، ایک بزدار تھے، مانیکاز تھے، کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، اور احسن جمیل گجر اور فرح گجر تھیں مبینہ طور پر، اور اس پہ بات کریں گے۔ اور اس پہ مجھے ایک البتہ یہ تھا کہ وہ ضرور بات کریں گے اس پہ کہ جو عدت میں نکاح والی یا 2 نکاحوں والی بات۔ لیکن جو خاور مانیکا نے جو بہت ساری چیزیں شرمناک طریقے سے گفتگو کی، اب جو 6 سال بعد اس خاتون کے بارے میں گفتگو کی جو ان کے ساتھ 28 سال رہی ذاتی کردار کے حوالے سے، اور جو ان کے بچوں کی ماں ہے، اور یہ اس وقت جب یہ روحانیت چل رہی تھی ان کے بقول، اور یہ معصوم تھا، یہ بھولا تھا، رات کے آخری پیر گھنٹوں گفتگو ہوتی تھی، مرشد پاک ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور مرید ٹیلی فون پہ ہوتا تھا، باتیں ملاقاتیں بنی گالہ اور ٹیلی فون نمبر، اور یہ معصوم اور یہ بھولا تھا۔ جو کچھ مانیکاز خاندان نے عمران خان کے دور حکومت میں کیا، جو مبینہ لٹ مار، جو مبینہ پروٹوکول، جو مبینہ تقرریاں تبادلے، جو 7 ڈی پی اوز، 6 کمشنر، اور جو یہ مبینہ طور پر ایک شور اول کے طور پر مشہور تھا یہ، اور جو مبینہ طور پر اس کا کسٹم افسر کے طور پر ریکارڈ ہے، یہ معصوم اور بھولا اور سادہ تھا۔ اور دوسرا جو اس کا مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کل کہہ رہا تھا کہ میں معذرت چاہتا ہوں سارے لوگوں سے، میں کبھی نہیں اس پہ بات کرتا، لیکن یہ میں معذرت لفظ استعمال کر کے کہہ رہا ہوں کہ کل اس کی گفتگو کا لب لباب تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی بد کردار ہیں، بد کردار ہے یا ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور جو اس سے پہلے یہ، اور یعنی یہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کیا، میرا گھر تباہ کیا، اور سارا کچھ جو مرشد خانے کی آڑ میں ہو رہا تھا۔ اور اس سے پہلے یہی شخص فرما رہا تھا یہ شرمناک طریقے سے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ دنیا کی پاک ترین بی بی بشرا بی بی ہے، اور عمران خان وہ تو بھلا انسان ہے، اللہ اسے عزت دے، سلامتی دے، صحت دے، اور ہمارا گھر تو مرشد خانہ تھا، عمران خان کا تو ہمارے سے روحانی تعلق تھا، اور ہماری طلاق کی وجہ عمران خان نہیں ہے۔ جب عدت کی مدت پوری ہوئی تب عمران خان نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اب ایک مانیکا تو جھوٹا ہے، یا کل والا مانیکا جھوٹا ہے، یا چند سال پہلے والا مانیکا جھوٹا ہے، اور جھوٹ ایک جو جھوٹا مانیکا ہے اس کو میں کہنا چاہتا ہوں، ظفر اقبال صاحب کا شعر جو میں نے ایک پروگرام میں اپنے پروگرام میں سنایا ہے، جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اس سے تو نواز جو شریف بشرا صاحب بی بی کی کیا انوالومنٹ ہے، نواز شریف صاحب کیا نکالیں گے پولیٹیکل فائدہ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خاور مانیکا کے بیانات کے بعد عمران خان کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں بھائی جان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ جو عدت والا نکاح جو مین چیز ہے کہ اس میں جو کیس بھی چل رہا ہے جس میں کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ اون چودھری، مفتی سعید اور اب خاور مانیکا اس کے گواہ ہوں گے، وہ تو عمران خان کے خلاف، اب اس کیس کا کیا نکلتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کیس کے شواہد ہیں۔
یہ تو اور اس میں میں کہتا ہوں کہ اون چودھری بھی ملزم ہے, مفتی سعید بھی جس نے 2 نکاح پڑھائے جانتے بوجھتے, اون چودھری مبینہ طور پر دونوں کے گواہ تھا, اور اس کو سب کچھ پتا تھا اس خاور مانیکا کو مبینہ طور پر. نہیں میں کہہ رہا ہوں نون لیگ کو کیا فائدہ سیاسی ہوگا اور پی ٹی آئی کا نقصان ہوگا سیاسی. بھٹی صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں, کیس تو چل رہے ہیں پی ٹی آئی کو بھائی جان, پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جو جہاں پہنچ چکا ہے کام, اور جو مانیکا تو کم از کم نہیں نقصان پہنچا سکتا. ہاں جو نون لیگ کا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگا فائدہ سیاسی. یہ الیکشن کا دن ہے, وہ ایز اے سیاست کے طور پر استعمال کریں گے. ریاست مدینہ عمران خان کے قول زریں اور پھر اس ساری چیزوں کو وہ استعمال کریں گے اور اس کو کریں گے. لیکن ایک آخری بات بھائی جان, آخری نہیں اس پروگرام میں, اس پہ آخری ایک, خدا کے لیے یار, ایک بی آر ٹی تھا, ایک معلم جبہ تھا, ایک ہیلی کاپٹر کیس تھا, پنجاب کی تکریوں تبادلوں پہ فکر نہ کر بھٹی میری جان, سب کے ساتھ انصاف ہوگا, فکر نہ کر. میرے دوست تیری فکر جو ہے نا مجھے ستائی جا رہی ہے راتوں کو بھی. ان کو نہیں لیکن بھٹی صاحب میں جا رہا ہوں میاں صاحب کے پاس, میاں جاوید الدین صاحب کے پاس, میری ایک بات سنیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں نا کہ یہ بکواس بات ہے کہ یہ کوئی کہے کہ جی سب سے پاک باز شخص وہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. یہ روحانیت کے چکر میں عوام کو جتنا بیوقوف بنایا گیا, تماشا لگایا گیا, مذہب کی جس طرح بے حرمتی ہوتی ہے جو آل وسلم کی سیرت کے بھی برخلاف ہے, شریعت کے برخلاف ہے اور قانون کے بھی برخلاف ہے, یہ تو آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں نا. دنیا میں کوئی شخصیت ایسی تو نہیں ہے عام انسانوں میں. بھائی جان جب میرے پیارے نبی جس پر میری آپ کی ہم ساروں کی جانیں قربان, جن کی جو ہماری ریڈ لائن, انہوں نے جب کہا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو میری بیٹی بھی جواب دہ ہوگی, اور صحابہ جواب دہ ہوتے تھے, کیڑا پاک باز پاکستانی پاک باز پھر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا.